اس مبارک سلسلے کا چوتھا حلقہ سماعت فرمائیں۔ وكفى والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز نوجوانوں، تفسیر قرآن کے ضمن میں عظمت کتاب اللہ کے بارے میں کچھ باتیں میں نے سابقہ دروس میں عرض کی تھیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن جو ہے یہ ایک عظیم کتاب ہے اور ایک ایسی کتاب ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں شک کوئی. اسی طرح ایک ایسی کتاب ہے کہ لم یجعل لہ عوجا، جس میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں، کوئی کجی نہیں، قیما بالکل مستقیم ہے. تو قرآن میں ہدایت بھی ہے، موعظت بھی ہے، قرآن نور بھی ہے، قرآن برہان بھی ہے، قرآن فرقان بھی ہے. اور اگر ہم اس پہ غور کریں تو اللہ کا قرآن ہی ہے جس نے محمد ابن عبداللہ کو محمد الرسول اللہ بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم.
کہ جب تک قرآن نازل نہیں ہوا سرکار دو عالم محمد ابن عبداللہ ہی کہلاتے تھے، اور قرآن کی پہلی 5 آیات اتری تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں محمد ابن عبداللہ کے بجائے محمد الرسول اللہ کہلائے۔ اسی طرح ابا بکر کو مقام صداقت پہ پہنچانے والا قرآن ہے، والذی جاء بالصدق وصدق۔ سیدنا عمر کو فاروق بنانے والا قرآن ہے۔ کہاں عمر کو جو قتل رسول کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، لیکن یہ قرآن کے برکات ہیں، قرآن کی طرف سے انقلاب ہے کہ وہی عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر ہے اور ملقب بلقب الفاروق ہے، الفارق بین الحق والباطل، اور جس کی زبان پہ اللہ نے حق جاری کیا۔ تو یہ عظمت بھی قرآن سے ملی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، غنی تو پہلے بھی تھے لیکن ذی النورین کا لقب سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو با حیا بنانے والا اللہ کا قرآن ہے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب کو اسد اللہ الغالب کے لقب سے ملقب کرنے والا اللہ تبارک و تعالی کا قرآن ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک کی عظمت کا یہ عالم ہے، اور اسی لیے آج آپ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، وسائل ہیں، آپ اقوام عالم کو چیلنج کر سکتے ہیں کہ بھئی اس وقت دنیا میں یہود ہیں، اس وقت پوری دنیا میں عیسائی ہیں، مسیحی ہیں، ٹھیک ہے کہ یہودیوں کی بھی قسمیں ہیں اور عیسائیوں کی بھی قسمیں ہیں، لیکن اصل بات تو یہود و نصارہ ہے۔ اسی طرح پوری دنیا کے اندر ایک ملک ایسا بھی ہے جہاں ہندوز ہیں، ورنہ ہندو اور کسی دنیا میں نہیں پائے جاتے۔ یہاں کے ہندو ہو سکتا ہے کہیں نوکری کرتے ہوں، ملازمت کرتے ہوں، چند خاندان گئے ہوں، ورنہ اور کسی ملک میں یہ عقیدہ نہیں پایا جاتا۔ اسی طرح بدھ مت کے لوگ بھی ہیں، جیسے تھائی لینڈ کے علاقوں میں، یونان میں بدھسٹ ہیں۔ اسی طرح بہت محدود علاقوں میں سکھ ہیں، اور جو لوگ خالصتاً بے دین ہیں یا مادیت میں کھو چکے ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی انکاری ہیں، ان کو تو مخاطب کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن ان تمام حضرات مثلا یہود ہیں، ان کو کتاب جو ہے تورات ملی، نصارہ ہیں ان کے پاس اناجیل ہیں، ہندو ہیں وہ اپنے وید پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وید ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی اللہ کی کتابیں ہیں۔ اسی طرح سکھ ہیں، ان کے پاس بھی گرنتھ ہے، وہ کہتے ہیں یہ گرو نانک پر کتاب اتری، یہ بھی اللہ کی کتاب ہے۔ تو آپ بڑے طریقے سے آج کل تو آپ کے پاس یعنی انٹرنیٹ ہے، ایک ماشاءاللہ ایسا ذریعہ ہے کہ اگر آدمی اس کو خیر میں استعمال کرے تو اس کے بہت بڑے فوائد ہیں۔ یعنی اب آپ نے کوئی مشکل سے مشکل لفظ ڈھونڈنا ہو، اس کے معنی ڈھونڈنے ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اب آپ نے کوئی مسئلہ مذاہب فقہ اربعہ کا دیکھنا ہو تو کوئی مشکل نہیں۔
آپ نے علم میراث کا کوئی پیچیدہ سے پیچیدہ مسئلہ حل کرانا ہو کوئی مشکل نہیں، سب کچھ سارا کچھ فیل ہو چکا ہے۔ احادیث، علوم حدیث، قرآن، تفسیر، اب تو چھوٹے چھوٹے موبائل فون آ گئے جن میں پورا قرآن فیڈ ہے اور صحیح البخاری فیڈ ہے، اور دنیا آگے بڑھے گی۔ خیر، بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اب آپ ان کو انٹرنیٹ پہ چیلنج کر سکتے ہیں، کوئی مشکل کہ بھئی تورات اللہ کی کتاب، آپ کے پاس تورات کی صیغت کی دلیل کیا ہے کہ موجودہ تورات جو ہے یہ وہی تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر آج جو ہے اسرائیل میں جو یہودی آباد ہیں ان تک کیسے پہنچی؟ دیکھو نا، اللہ کا قرآن ہے۔ اگر مجھ سے کوئی پوچھے، میرے جیسے ایک طالب العلم سے، کہ آپ نے اللہ کا قرآن پڑھا ہے، آپ قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، آپ کے پاس کیسے پہنچا؟ تو میں 1 منٹ میں بتا سکتا ہوں، مثال کے طور پہ کہ میرے استاد قاری فتح احمد صاحب ہیں، قاری رحیم بخش صاحب ہیں، قاری صاحب کے استاد بھی آگے کون ہیں، سیدھا 1 منٹ میں حضور محمد الرسول اللہ تک یہ سلسلہ مل جائے گا کہ تمام قراء کی سند جو ہے یا تو حضرت ابی بن کعب تک جائے گی، یا خلفاء راشدین میں سے کہیں جائے گی، یا حضرت زید بن ثابت تک جائے گی، عبداللہ بن مسعود تک جائے گی۔ ان کی سند کہاں جائے گی؟ محمد الرسول اللہ تک۔ اور اسی طرح پھر ہم اگر یہ دیکھیں تھوڑا سا کہ صرف محمد الرسول اللہ تک نہیں، کوئی دور کا ایسی چلاتے ہیں، یہ تو بالکل گرمی ہوگی، بند ہو گیا، کوئی ایسا جس میں آواز دینے زیادہ ان کو خراب ہے، یہ قریب والا نہ چلائیں، ادھر کوئی دور کا چلے، تو بالکل نہیں اس کو نہ چلائیں، بس ایک ہی کافی ہے، سارے نہ چلانا شروع کر دیں نا، بس بہت ہو گیا، ایک ہی کافی ہے، تو بالکل حبس ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر جناب دیکھیں تو پھر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں بلکہ اللہ تک سند مل جائے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام نے پڑھایا اور جبریل علیہ السلام کو اللہ نے پڑھایا کہ نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین۔ حضور نے زید بن ثابت، عبداللہ بن مسعود، ابی بن کعب، معاذ بن جبل، ابی موسیٰ الاشعری، خلفاء راشدین، اصحاب رسول، عشرہ مبشرہ، ان کو کس نے پڑھایا؟ محمد رسول اللہ۔ یعنی آپ اگر قرآن کی سند دیکھیں گے، کوئی دنیا کا مذہب یہ جرت نہیں کر سکتا، یہ صرف شان جو ہے اسلام کی، اور وجہ کیا تھی قرآن کی حفاظت کی کہ 50,000 روات کا حال جو ہے وہ محفوظ ہے۔ دیکھو جی، آپ کے جو بڑے بڑے ایڈوانس ملک ہیں ابھی ڈیٹا بنا رہے ہیں نا کہ بھئی کوئی ملک میں آئے، اس کے پرنٹ لو، اس کی فنگر پرنٹس لو، اس کی انگلیوں کے نشان لو، اس کا نام لو، اس کی فوٹو کاپی لو، اس کا پاسپورٹ لو، اس کا فلاں لو۔ سوال یہ ہے کہ مسلمانوں نے تو بغیر وسائل کے 50,000 آدمیوں کا حال جو ہے وہ محفوظ رکھا ہوا ہے کہ 50,000 راویوں کا حال محفوظ ہے کہ بھئی یہ راوی کیسا ہے، اس نے کس سے پڑھا ہے، اس کے اساتذہ کون ہیں، اس کے تلامذہ کون ہیں، شاگرد کون ہیں، اس کا عقیدہ کیا تھا، اس نے کون کون سی کتابیں لکھی ہیں، اور وہ مسلکن کس جماعت کی طرف مائل تھا، اور اتنی دیانت سے کہ اگر کوئی شیعی تھا لکھ دیا کہ شیعی، ان کے بھی وہ آدمی تو سچا تھا لیکن شیعی تھا۔ کوئی آدمی معتزلی تھا، انہوں نے لکھ دیا یمین الی الاعتزال، معتزلی تھا۔ کوئی آدمی ایسا تھا، انہوں نے کہا کہ نہیں انہ جہمی، وہ جہمی تھا۔ بالکل کوئی روح رعایت نہیں۔ علماء جرح و تعدیل نے ایک آدمی پہ بحث کر دی اور 50,000 آدمی کا ایک ڈیٹا بیس بنا کے ہمارے لیے رکھ دیا کہ اب ہم جب حدیث پڑھیں گے، جیسے میں نے اب حدیث پڑھی ہے
کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، بھئی دیکھو اس کا راوی کون ہے؟ جی حضرت ابی ہریرہ سے کس نے لی؟ تو یہ بات ایسے تو نہیں نا کہ ہم کہہ دیتے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. ہمارے پاس تو اس کے لیے دلائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر یہ کتاب جو ہے قرآن پاک انڈیا میں کیسے پہنچا، یہ قرآن وہاں سے چل کر چائنا میں کیسے پہنچا، یہ قرآن وہاں سے چل کر اسپانیہ میں کیسے پہنچا. ایک ایک راستہ، ایک ایک روٹ، پہنچانے والے کا نام، لکھنے والے کا نام، کتابت کرنے والے کا نام. ہمارے پاس تو دلائل ہیں، ہمارے پاس تو اس کی تاریخ ہے جسے دنیا کی کوئی طاقت چیلنج نہیں کر سکتی. اور حفاظت کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے تقوی کی وجہ سے، پرہیزگاری کی وجہ سے، نیکی کی وجہ سے اتنے بڑے قوت حافظہ سے نوازا تھا کہ آج کا تو کوئی آدمی سنے تو حیران ہو جائے. تو ہمارے پاس قرآن تک پہنچنا، قرآن پاک لانے والے پیغمبر کی بات تک پہنچنے کا ایک پورا سلسلہ ہے، ایک سند ہے جو ایک مولوی سے چل کر سیدھی حضور محمد رسول اللہ تک پہنچتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اب آگے جناب آپ دیکھیں، اب جناب یہی بات ہم کہتے ہیں کہ بھی تورات اللہ کی کتاب ہے، ہم بھی مانتے ہیں اللہ کی کتاب. موسیٰ علیہ السلام بھی اتری، ہم بھی مانتے ہیں. لیکن موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد اب جو تورات تمہارے پاس ہے، اس کی صحت کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے کہ یہ وہی تورات ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی، اس میں کوئی تغیر نہیں ہوئی. بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت کا مسئلہ آیا، زنا کے مسئلے میں. حضور نے یہودیوں سے پوچھا کہ تمہارے مسلک میں، تمہارے مذہب میں، تورات میں کیا حکم ہے زانی عورت کا؟ اگر ایک عورت زنا کرے، شادی شدہ ہو، مرد ہے زنا کرے، شادی شدہ ہو، تو تورات میں کیا سزا ہے؟ انہوں نے کہا جی بس کوئی اتنی بڑی سزا نہیں ہے، بس وہ حالات کے مطابق ہے. اس کا منہ کالا کر دیا، گدھے پہ بٹھا دیا، بازاروں میں گھما دیا اور یہ کیا، اور اسے سزا، مقصد تو اس کو ذلیل کرنا ہے کہ رسوا ہو جائے. حضور نے فرمایا کہ تمہارے ہاں وہ رجم کی سزا نہیں ہے. انہوں نے کہا جی نہیں. یعنی اللہ کے نبی کے سامنے پھر گئے. حضور نے فرمایا تو ایتونی بالتورات، لے آؤ تورات. جب تورات لائے تو اب جناب کمال یہ ہے کہ تورات کھول کے وہ آیت رجم پہ ایسے ہاتھ رکھ لیا اور اوپر سے پڑھ رہا ہے. یا رسول اللہ رجم نہیں ہے. اچھا کیونکہ تورات جو ہے عربی میں تو لکھی ہوئی نہیں تھی نا، تورات تو عبرانی زبان میں ہے. پہلی کتابیں جو اتری ہیں وہ عربی میں تو نہیں تھیں، عبرانی میں تھیں، سریانی زبان میں تھی. اب چاہے آپ دیکھ بھی رہے ہوں تو آپ کو کیا پتا کیا آیت لکھی ہوئی ہے. لیکن عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو چکے تھے. انہوں نے حضور سے عرض کیا، اس کو کہو کہ ہاتھ اٹھائے. ہاتھ اٹھایا تو صحابہ کہتے ہیں وَلَا تو یتلألأ، جیسے سورج چمکتا ہے، تارا چمکتا ہے، ایسے اللہ کے قرآن کی وہ آیت وہاں بھی موجود تھی کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ نکالا من اللہ، کہ اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو رجم کیا جائے. اور تم تو نبی کے سامنے پھر جاتے ہو، تم نے تو تعریف اور تبدیل کی انتہا کر دی ہے. تو ثابت تو کرو نا کہ وہی تورات ہے. اچھا انجیل ہے جی، اب نصارہ ہیں، ان کے پاس دیکھو وسائل ہیں، علوم ہیں، ان کے پاس میڈیا ہے، ان کے پاس ذرائع ہیں. ہمیں بتاؤ یہ انجیل تمہیں کس نے پہنچایا؟ دیکھو نا، ہم تو بتاتے ہیں نا کہ قرآن کو جمع کیا کس نے؟ حضرت صدیق کے زمانے سے شروع ہوا اور حضرت عثمان کے زمانے میں ختم ہوا. ہم تو بتاتے ہیں نا کہ قرآن لکھنے والے بھی کون کون تھے. بھی حضرت معاویہ کاتب الوحی تھے، حضرت علی کاتب الوحی تھے، حضرت زید تھے.
فلاں فلاں صحابہ. اچھا سب سے زیادہ اقرا کون تھا؟ بھی ابی ابن کعب تھا. اور سب سے زیادہ حدیثیں یاد کرنے والا بھی حضرت ابی ہریرہ تھا. ہم تو تمہیں نام دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں ان کا کریکٹر، ان کا کردار، ان کا نسب آپ کے سامنے کھول رہے ہیں. تم بھی تو ہمت کر کے ہمیں بتاؤ نا کہ انجیل کس نے پہنچائی تمہیں؟ اچھا جی وید ہے ہندوؤں کے پاس، وہ کہتے ہیں خدا کی کتاب. ٹھیک مان لیا. کس نے پہنچائی آپ کو؟ خدا کی کتاب کس کے پاس آئی؟ کون لایا؟ اس لانے والے کا نام. ہاں یہ الگ بات ہے کہ کوئی آدمی مرزا غلام احمد قادیانی کی طرح کہہ دے یا اس سے کہا گیا کہ تم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو وحی اترتی تھی اور ایک فرشتہ کا نام جبریل تھا، وہ آتا تھا. تو تمہارے پاس بھی کوئی وحی آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آتی ہے کبھی کبھی. نے کہا فرشتے کا کیا ہوگا؟ ٹیچی. میرے فرشتے کا نام ہے ٹیچی. چونکہ نبی جو انگریزی ہو تو فرشتہ انگریزی آئے گا نا. اس نے جھوٹ تو نہیں بولا بیچارے نے، بات تو اس نے کھری کی. کیونکہ دیکھو نا برطانیہ نے اس کو نبی بنایا تھا، تو اب فرشتہ بھی تو برطانیہ سے ہی آئے گا، وہاں اللہ سے تھوڑا آئے گا آسمان سے. ایک سیدھی سی بات تھی. اب دیکھو چلو اب قادیانی کہاں ہے؟ وہی گئے ہیں نا جن ماں باپ نے بنایا تھا، اسی کے پاس بچہ دوڑ کے جاتا ہے نا کہ جی اب گود میں پناہ لیں، بیر تو مارتے ہیں. اب بھی وہاں پناہ ملی جہاں پہنچی وہی یہ خاک جہاں کا خبیث تھا. اب بھی وہاں. اچھا اب وہاں وہ تنگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار یہ مولویوں کا دماغ خراب ہو گیا کہ ہمیں لندن میں بھی آرام نہیں کر رہے تھے، ہم اتنا دور بھاگ گئے. وہ کہتے ہیں اب تو بڑی جان چھوڑو. وہ کہتے ہیں کہ بھائی تم ہمارے پیچھے یہاں کیوں آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا تم تو اگر دریائے شور بھی عبور کرو نا تو تمہیں ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہارا تعاقب کریں گے باقاعدہ. اور جھگڑا ہمارا کچھ نہیں، ہم کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چھوڑ دو، بات ختم. دیکھو نا جی ہمارے ملک میں اب دیکھیں ہندو رہتے ہیں کو ہم ان سے ڈرتے ہیں. باتیں باتیں ہندو ہندو ہے، مسلمان مسلمان. جھگڑا اس بات کا ہے کہ تم مسلمان بن کے جب مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہو کہ داڑیاں رکھتے ہو، پگڑیاں باندھتے ہو، نمازیں پڑھتے ہو، اپنے آپ کو احمدی کہلاتے ہو اور قرآن پڑھتے ہو اور اپنے بیٹیوں کے نام بچوں کے نام صحابیات اور صحابہ پہ رکھتے ہو اور اب اس کے بعد لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالتے ہو، تو پھر ہم شور نہیں کریں گے تو کیا کریں گے؟ پھر تو ہمارا حق بنتا ہے نا کہ ہم آ کر مسلمانوں کے عقیدوں پر حملے سے بچائیں. ایک چوکیدار کو کھڑا کرتے ہو، اس کو 1000 روپے مہینہ تنخواہ دیتے ہو، وہ ساری رات گلیوں میں شور کرتا ہے، اور ہم اللہ کے دین کے نام پہ روٹی کھاتے ہیں تو اللہ کے دین کے لیے ہم شور نہ کریں؟ یہ کوئی بات ہے؟ تو اب جناب بہرحال یہ ہے کہ ہمیں وہ یہ بتا دیں کہ جی یہ وید اللہ کی کتاب ہے اور یہ فلاں بندہ لے آیا تھا اور ہمارے فلاں بزرگوں کو پہنچایا. بھئی یہ وید جو اترے ہیں کون آیا؟ کس کے پاس آیا؟ لانے والا کون ہے؟ ان کے لکھنے والا کون ہے؟ ان کو ضبط کرنے والا کون ہے؟ تو کوئی تو آخر دلیل دو نا. اچھا جی گرنتھ اللہ کی کتاب ہے، اہلاً و سہلاً، ہمیں کوئی جھگڑا نہیں، اللہ کی جتنی کتابیں اچھی بات ہے. تو لیکن یہ تو ثابت کرو نا بھی یہ گرنتھ اللہ کی کتاب ہے، گرو نانک پہ اتری، کون سا فرشتہ آیا، کہاں اتری، اور گرو نانک کی وفات کے بعد اس کو کس کس نے یاد کیا، کس نے محفوظ رکھا، کس نے لکھا، اور تمہارے پاس کیسے پہنچی. لیکن یاد رکھیں کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے، لیکن کوئی دنیا اپنی کتاب کی صداقت و حفاظت کا ثبوت نہیں دے سکتی. صرف ایک اسلام ہے، مسلمان ہیں اور قرآن ہے، اور اس کا اعجاز ہے کہ آپ 1425 سال کے بعد بھی ایک ایک آیت کے بارے میں بھی یہ بتا سکتے ہیں کہ یہ اور آیت کب اتری، کہاں اتری اور کن حالات میں اتری. یعنی آپ اندازہ کریں، یہ نہیں کہ پورا قرآن کی ایک ایک آیت. اچھا ایسے واقعات ہیں کہ بظاہر آدمی ان واقعات کا ذکر کرتے ہوئے بھی تھوڑا سا ادب کرتا ہے، لیکن چونکہ قرآن کا معاملہ ہے وہ ذکر کیا گیا. ایک صحابی تھے مرثد ابی ورثد الغنوی،
ان کا اسلام لانے سے پہلے ایک عورت کے ساتھ ناجائز تعلق تھا، مکے میں رہنے والی وہ عورت تھی، اس کا نام عناق تھا۔ تو وہ زمانے کفر کی بات تھی، زمانے جاہلیت کی بات تھی۔ اب ابھی مرثد جو تھے وہ مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد جب وہ ایک دفعہ مکے میں آئے تو عناق کو پتہ چلا، تو اس نے ان کو پیغام بھیجا کہ بھئی میں تو اتنے عرصے سے تمہارے انتظار میں ہوں، تم نہیں آئے ہو، تو آج تو میرے پاس آؤ۔ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں کہ تیرے اور میرے درمیان میں اسلام حائل ہو چکا ہے، میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ اور اسلام نے کہا ہے کہ زنا حرام ہے۔ ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں مدینہ منورہ جا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر درخواست کروں گا، اگر حضور نے مجھے تم سے نکاح کرنے کی یا شادی کرنے کی اجازت دے دی تو پھر میں واپس آ کر تمہارے ساتھ تعلق قائم کروں گا، لیکن اب میں تمہیں نہیں مل سکتا ہوں۔ اب وہ چلے گئے مدینہ منورہ اور حضور کو جا کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانہ جاہلیت میں اسلام لانے سے قبل میرے ایک عورت کے ساتھ تعلقات تھے جس کا نام یہ ہے۔ اب دیکھیں نا موجودہ دور میں بھی کوئی بندہ بات بتاتے ہوئے ذرا شرم آتا ہے، لیکن دین کی بات ہے، اسلام کی بات ہے، اسلام میں حق بات بیان کرنے میں کوئی استحیا نہیں۔ تو اب یا رسول اللہ میں نے اس کو کہہ دیا ہے کہ بھی زنا تو حرام ہے، لیکن میں اگر نکاح کر لوں اس عورت عناق کے ساتھ تو اللہ نے قرآن نازل کیا وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ۔ اللہ نے فرمایا میرا نبی ان کو بتلا دو کہ کسی مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ۔ اللہ نے فرمایا خبردار، ایک ایمان والی بچی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے اس کافر عورت سے، چاہے اس کا حسن کتنا تمہیں دعوت نہ دے، کتنا تمہیں پسند ہو، لیکن ایمان والی کی آپ مقابلہ مشرکہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا بالکل مشرکہ سے نکاح نہیں ہو سکتا حتیٰ یؤمن۔ تو اب اس آیت کے شان نزول میں بھی یعنی حفاظت کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے لکھ دیا کہ یہ آیت کیوں اتری، کب اتری، کیسے اتری۔ بالکل اس سے بڑی صداقت کی دلیل اللہ کے قرآن کی آپ مجھے بتائیں کیا ہو سکتا؟ قریش مکہ نے نضر بن الحارث اور عقبۃ بن ابی معیط کو مدینہ منورہ بھیجا۔ یہ دونوں جو ہیں بڑے سردار تھے اور دونوں جو ہیں بہت بڑے دشمن تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان دونوں کو بھیجا مدینہ منورہ کہ بھی تم وہاں جاؤ، یہودیوں سے جا کے ملو، چونکہ یہود پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ان کے پاس کتاب ہے، تورات ہے، ان کے پاس علم ہے، کہ وہ ہمیں بتلائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کیا تحقیق ہے، کہ کیا حضور واقعی اللہ کے نبی ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ چلے گئے یہودیوں کے پاس۔ یہود کے وہاں بڑے بڑے جو احبار تھے، بڑے بڑے ان کے جو پادری تھے، بڑے بڑے جو ان کے عالم تھے، ان سے ملے۔ اور ملنے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم بہت پریشان ہیں، ہمارے ہاں ایک شخص ہے جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اب ہم پریشان ہیں کیونکہ ہمارے پاس علم ہے نہیں۔ آپ چونکہ علماء ہیں، آپ چونکہ احبار ہیں، اور آپ اول الکتاب یعنی تورات اس کے جاننے والے ہیں، تو آپ ہمیں بتائیں یہ حضور کا نام ہے، یہ آپ کے والد کا نام ہے، یہ آپ کا قبیلہ ہے، یہ آپ کا خاندان ہے۔ انہوں نے ساری صفت بیان کی قریش نے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب یہ ہے، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ الی آخر۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کیا ہیں؟
یہ ساری باتیں سنائی. اب تم ہمیں بتاؤ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، ہم کیا کریں؟ یہود نے کہا کہ دیکھو ہم تمہیں 3 سوال دیتے ہیں، ان 3 سوالوں کو جا کر حضور سے پوچھ لو، اگر جواب مل جائے نبی ہے، نبی نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ایک سوال روح کے بارے میں، اور ایک سوال اصحاب کہف کے بارے میں، اور ایک سوال تھا اس بادشاہ طواف کے بارے میں جو مشارق الارض و مغاربہا تک پہنچا. اس 3 سوال پوچھیں حضور سے، اگر وہ جواب دے دیں تو نبی مرسل، اور اگر جواب نہ دے دیں رجل متقول، پھر وہ اس نے خود گھڑا ہے، وہ نبی نہیں ہے، پھر تم جانو اور مقابلہ کرو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ گئے. حضور سے کہا اب بات کی باریکی کو سمجھیں. بات تو وہی ہوتی ہے جو آدمی نے 1000 دفعہ سنی ہوتی ہے، لیکن بات کی باریکی کو سمجھیں، اس کی جو گہرائی اور گہرائی اس پہ غور کریں کہ دیکھیں جی وہ آ گئے، حضور کے سامنے سوال رکھا، حضور نے فرمایا اجیبکم غدا، میں کل جواب دوں گا، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ حضور انتظار میں ہے کہ کل وحی آ جائے گی، میں دشمنوں کو جواب دے دوں گا، میں تو سچا نبی ہوں، مسئلہ تو ہے نہیں. لیکن جناب 15 دن تک وحی بند، جبریل کا آنا بند. حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا حزن ہوا، کیوں؟ سیدھی بات ہے کہ دشمن سامنے کھڑا ہے، للکار رہا ہے کہ جناب آپ نے کہا تھا کل جواب، کہ سچا بھی ہو لیکن جواب نہیں دے سکتے. اب یہاں سے ایک بات بھی سمجھ رہے کہ اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے تو کیا حضور کو یہ تکلیف ہوتی؟ اچھا، بعض کہتے ہیں کہ اللہ کا علم ذاتی ہے، انبیاء کا عطائی، جو عطائی ہوتا تب بھی جواب تو دے دیتے نا. لیکن 15 دن کے بعد اللہ نے وحی اتاری. اب آپ دیکھیں کہ یہ حضور فرماتے ہیں کہ اتنا مجھ پہ مشکل وقت گزرا کہ کبھی کبھی تو میں یہ بھی چاہتا تھا کہ پہاڑ سے چھلانگ لگا دوں. اب یہ بات بتانے والی تھی. اتنی تکلیف جب حضور پہ جو لمحات گزرے ہیں، لیکن قرآن کے سبب نزول میں صحابہ نے اس واقعے کو بھی محفوظ رکھا کہ یہ آیت، یہ سورت کیوں نازل ہوئی، کہ جب حضور پہ یہ تکلیف ہوئی تو سورت القاف نازل ہوئی، اور پوری سورت لے کے جبریل آئے، اور اس کے بعد عتاب بھی آیا کہ میرے محبوب آئندہ ایسے نہ کہا کریں، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. باقی دشمنوں کو بتائیں صحابہ کہف کا قصہ یہ ہے، ذوالقرنین کا یہ ہے، اور روح کے بارے میں یہ جواب ہے. تو صحابہ نے اس کو بھی محفوظ رکھا کہ یہ آیت کیوں نہ. یعنی دنیا، اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ بالکل آپ چیلنج کر سکتے ہیں، دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو قرآن کے مقابلے پہ کسی کتاب کی صداقت کی اس طرح سے سند بیان کر سکے یا ثبوت دے سکے. اچھا، اب جناب دیکھیں کہ قرآن مقدس کے اندر صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید. تو اب جناب دیکھیں کہ بھئی صرف یہ اللہ کا قرآن ہے کہ جس کی ایک ایک آیت کی، ایک ایک سورت کے اترنے کی جگہ موجود ہے کہ کہاں اتری. یعنی آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کے بعد آپ واپس جا رہے ہیں، صلح حدیبیہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور پہ سلام کیا، حضور نے جواب نہیں دیا. حضور بھی اونٹنی پہ ہیں، حضرت عمر بھی اونٹنی پہ، قریب اونٹنی لے آئے، سلام کیا، لیکن حضور نے جواب نہیں دیا. تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت عمر نے سلام عرض کیا، حضور نے جواب نہیں دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد سلام عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بے حد پریشان ہو گیا، اداس ہو گیا کہ اللہ کے نبی اتنے ناراض ہیں کہ میں نے 3 دفعہ جا کے سلام کیا اور حضور جواب نہیں دیتے. تو حضرت عمر اپنے آپ کو
کہتے ہیں ثقلت کا یا عمر کہ کاش تیری ماں نے تمہارا بوجھ نہ اٹھایا ہوتا، آج میں پیدا نہ ہوتا تو بہتر تھا، اللہ کا نبی تو ناراض نہ ہوتے نا۔ تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے ایک صحابی نے آواز دی کہ حضور بلا رہے ہیں۔ کہتے ہیں میں حضور کے قریب آیا تو حضور پاک نے فرمایا کہ عمر، آج اللہ نے مجھ پہ ایک ایسی آیت مبارک اتاری ہے کہ اگر ساری کائنات کی بادشاہی کی چابیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی جاتی تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس آیت سے خوشی ہوئی۔ تو حضرت عمر نے کہا ایو آیت یا رسول اللہ، وہ کون سی آیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ سورۃ فتح کیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضرت عمر نے اس کو یوں بھی محفوظ رکھا۔ تو عمر فرماتے ہیں کہ حضور اونٹنی پہ سوار تھے اور جب پڑھ رہے تھے تو آپ کی آواز میں ایک لہر پیدا ہو رہی تھی، آپ ہل رہے تھے نا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اس کی بھی حفاظت کی کہ کس لہجے میں حضور نے یہ آیت پڑھی۔ اور اس کے بعد حضرت عمر نے پوچھا فتح مکہ تو یا رسول اللہ کیا مکہ بھی فتح ہوگا؟ حضور نے فرمایا ہاں مکہ بھی فتح ہوگا۔ تو پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں خوش ہوا اور مجھے تسلی بھی ہوئی کہ حضور ناراض نہیں تھے بلکہ حضور پہ تو وحی اتر رہی۔ اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف توجہ نہیں فرمائی۔ تو اب آپ دیکھیں یعنی وہ سفر بھی یاد ہے، اونٹنی پہ بیٹھا ہونا بھی یاد ہے، اور پھر جب وہ آیت مبارک اتری ہے وہ اور جس کیفیت میں حضور نے اس کو پڑھا ہے وہ کیفیت بھی یاد ہے۔ تو یہ انتظام جو ہے صرف اللہ کے قرآن کے لیے اور کسی چیز کے لیے۔ اب اسی کو آپ دوسرے پہلو سے غور کریں کہ اللہ نے ایک کائنات بنا دی ہے تو بے فائدہ تو نہیں، لیکن آپ نے ایک پیالی بنائی ہے تو کوئی مقصد ہے، آپ نے ایک ٹیپ ریکارڈر بنایا ہے تو اس کا بھی تو کوئی مقصد ہے، آپ نے ایک ٹیبل بنائی ہے، آپ نے ایک ڈبہ میں ٹیشو رکھے ہیں، کوئی مقصد ہے، کوئی وجہ ہے۔ تو اللہ نے جو اتنی کائنات پیدا کر دیا فحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے گمان کر رکھا ہے کہ ہم تم لوگوں کو بے فائدہ بنایا، بس تم حیوانوں کی طرح چرو کھاؤ پیو اور مر جاؤ بس؟ تو لازمی بات ہے کہ اس کائنات کا بھی کوئی مقصد ہے۔ اس کائنات میں اللہ نے آباد کیا ہے انس اور جن کو، چلو جن ادنا قوم ہے لیکن اعلیٰ قوم ان سے جو ہے وہ انسان ہے، فرشتے تو مکلف ہی نہیں، وہ آسمانوں کی مخلوق ہے۔ اب انسان کو اس دنیا میں رہنے کے لیے، بسنے کے لیے، آباد ہونے کے لیے، اس کی تعمیر کے لیے، اس کائنات کے نظم و نسق کو سنبھالنے کے لیے داخلی زندگی، خارجی زندگی، فیملی کے ساتھ تعلقات، علاقے کے ساتھ تعلقات، محلے کا محلے سے تعلقات، ملک کا ملک سے تعلقات، پھر عالم سے تعلقات، ان ساری چیزوں کی ہدایت کے لیے کسی روشنی کی تو ہمیں ضرورت تھی۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ نے ہر بندے کو حواس خمس سے نوازا، ہر انسان کو اللہ نے حواس خمس عطا فرمائے کہ بھئی قوت باصرہ، قوت سامعہ، قوت لامسہ، قوت شامہ، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی کہ بعض علوم جو ہیں وہ تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی میرے سامنے ٹیپ ریکارڈر ہے، علم حاصل ہو گیا۔ اچھا بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ نے سن لی کہ بھئی اب فلاں آدمی چھٹی سے واپس آ گیا، انہوں نے کہا ہاں جی آ گیا، علم حاصل ہو گیا۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو چھونے کے بعد علم حاصل ہوتا ہے کہ جی ہم نے چھونے کا اچھا بھی چائے گرم ہے یا ٹھنڈی ہو گئی بھائی، یہ علم جو ہے یہ ہمارے پڑھنے سے یا دیکھنے سے حاصل نہیں ہو سکتا جب تک چھوئیں گے نہیں۔ اچھا اسی طرح اگر ایک چیز اس کے اندر رکھی ہے تو ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے نہ آنکھوں سے، نہ کان سے، نہ چھونے سے کہ بھئی یہ میٹھا ہے یا کڑوا ہے یا پھیکا ہے، یہ جب تک تذوق نہیں ہوگا، جب چکھیں گے نہیں ہو سکتا، فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا اب جناب یہ فیصلہ چکھنے سے بھی نہیں ہو سکتا، کانوں سے بھی نہیں ہو سکتا کہ بھئی اس میں خوشبو ہے یا بدبو ہے، وہ سونگھنے کا ضرور۔
یہ اللہ نے ہمیں وسائل علم دی کہ ان چیزوں سے ہمیں علم حاصل ہوگا۔ اچھا ایک بات یاد رکھو کہ جہاں جہاں حواس خمسہ کام چھوڑ جاتے ہیں نا پھر عقل آ جاتی ہے، پھر عقل سے فیصلہ ہو۔ وہاں حواس خمسہ بھی کام نہیں دے رہے، حواس خمسہ کی بھی ایک حد ہے۔ ہم نے ایسے ہاتھ لگایا چھو لیا، ان کا دیوار ہے، ٹھیک ہے یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا۔ ہم نے دیکھا کہ دیوار پہ چونا سفید ہے، یہ بھی پتہ لگ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ دیوار بنائی کیوں گئی؟ تو یہ نہ ہمیں ہاتھ بتا سکتے ہیں، نہ کان بتا سکتا ہے، نہ زبان بتا سکتی ہے، اس کے لیے پھر عقل اب کام شروع کرے۔ تو جہاں حواس خمس کا یعنی ایک حد ہے، وہاں وہ ان کی حد آ جاتی ہے، پھر آگے عقل کام کرتا ہے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ عقل کی بھی پھر حد ہے، عقل کی بھی ایک حد ہے، جہاں وہ ناکام ہو جائے پھر اللہ کے وحی کی روشنی کام کرتی، وہاں پھر عقل کام کرتی۔ اب دیکھیں نا ہمارا ایمان ہے کہ خدا ہے، ہمیں اس نے پیدا کیا، عقل کہتا ہے ٹھیک ہے پیدا کیا تو لازمی بات ہے کہ اس کے کوئی کام ایسے ہوں گے جس سے وہ راضی ہو۔ اب صرف عقل کیسے معلوم کرے کہ کس کام سے اللہ راضی ہوگا؟ عقل کیسے معلوم کرے کہ کس کام سے اللہ ناراض ہوں گے؟ یہ عقل تو فیصلہ نہیں کر سکتی نا کہ بہن سے تو نکاح حرام ہے لیکن دوسرے کی لڑکی سے نکاح حلال ہے، بیٹی سے نکاح حرام ہے، ماں سے نکاح حرام ہے، بہن سے نکاح حرام ہے۔ کیوں بھائی؟ یہ تو گھر کی پلی ہیں، اپنے گھر میں پیدا ہوئی ہیں، باہر ڈھونڈنے کی ضرورت کیا بندے کو؟ گھر میں رشتے موجود ہیں پھر۔ تو ان ساری چیزوں کے لیے ضرورت کس بات کی ہوتی ہے؟ ضرورت ہوتی ہے اس وحی الہی۔ یا اس کو بعض علماء نے یوں سمجھایا ہے کہ مثلا اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، نور ہے، لیکن اندھیرا ہو تو ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا اگر دن ہے، روشنی ہے، لیکن ہماری آنکھیں نہ ہوں پھر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ تو کیا معنی ہوا؟ معنی یہ ہوا کہ جب تک دو نور اکٹھے نہ ہوں فائدہ نہیں ہو سکتا، آنکھیں بھی ہوں اور آگے روشنی بھی ہو۔ اسی طرح علماء نے فرمایا ہے کہ جو دینی معاملات ہیں وہ بھی صرف عقل والے نور سے حل نہیں ہو سکتے، اس کے لیے بھی وحی والا نور چاہیے۔ جب تک وہ دو نور جمع نہیں ہوں گے اس وقت تک مسائل حل نہیں ہوں۔ اب آپ دیکھیں نا کتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتنے تعلیم یافتہ لوگ ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، بڑے بڑے ڈگریاں ہیں، بڑے بڑے عہدے ہیں، بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، بڑا پوری عالم کی پالیٹکس کو سمجھتے ہیں، لیکن ان کو خدا اور رسول سمجھ نہیں آیا، اسماء و صفات کو نہیں سمجھ سکتے۔ ساری دنیا کے بیٹھ کے فیصلے کر لیتے ہیں، ساری دنیا پہ نظر ہے، لیکن خداوند قدوس کے احکام پہ نظر نہیں، اور سمجھ ہی نہیں آتی۔ ان کو کہو وہ کہتے ہیں نہیں یہ کیا بات ہے کہ کسی کا ہاتھ کٹ جائے، یہ بات ہم نہیں مان سکتے، یہ تو وحشیت وحشیانہ بات ہے کہ ایک آدمی زنا کرے اس کو کوڑے مارو اور زنا کرے تو رجم کر دو۔ کیا ہے؟ مرد عورت ہے، دونوں کو آزادی ہے، اس کے حقوق ہیں، وہ انجوائے کرنا چاہتے ہیں، آپ کون ہے رکاوٹ ڈالنے والا؟ ہاں جبر نہ ہو، زبردستی نہ ہو، دونوں راضی ہیں ٹھیک ہے۔ اسی لیے ہے نا یہ ساری آپ جو پڑھتے رہتے ہیں لو میرج ہے اور یہ سول میرج ہے اور یہ فلانا میرج ہے، پڑھتے رہتے ہیں آپ، انجام تو خیر الحمدللہ سب کو پتہ لگ جاتا ہے 10 سال بعد، 2 سال بعد، 4 سال بعد، لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان کو سمجھ نہیں آتا کہ جی زنا کیوں حرام ہے اور نکاح کیوں حلال ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ عجیب بات ہے، ایک مولوی آیا خطبہ پڑھا، 2 لفظ بولے تو حلال ہو گئی، اور وہ ویسے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ راضی ہوں، ان کا آپس میں باقاعدہ انڈرسٹینڈنگ ہو، کٹھے رہتے ہوں، کٹھے سوتے ہوں، بیٹھتے ہوں، راضی ہیں، تو کیا وہ حرام ہے؟ جی عجیب بات۔ وہ کہتے ہیں دیکھو جی عجیب بات تو یہ ہو گئی نا کہ اگر کسی جانور کو خدا نے مار دیا ہے وہ تو حرام ہے، لیکن ان کا بندہ خود ذبح کر دے وہ حلال ہو جاتا ہے۔ عجیب بات ہے، بندہ مارے تو وہ تو حلال ہے، بندہ شکار کرے وہ حلال ہے، اللہ میاں خود مار دے اس جانور کو وہ حرام ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی یہ کوئی ان کو سمجھ نہیں آئی۔ وجہ کیا ہے کہ عقل تو ہے لیکن نور وحی سے نہیں۔
عقل تو ہے لیکن نور قرآن سے محروم ہے، عقل تو ہے لیکن نور نبوت سے محروم ہے۔ وہ دو نور جمع ہوں تو مسئلہ حل ہو، ورنہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر بھی ہمارے حالات پہ بھی رحم کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس کائنات کو چلانے کے لیے کیا ہے؟ وحی بھیجی، اور وحی کیا ہے؟ اللہ کا قرآن۔ اچھا، وحی کا جو سب سے پہلا نزول ہے وہ کہاں ہے؟ غار حرا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف لے جاتے، عبادت کرتے، کئی راتیں گزارتے۔ اچھا، یہ بھی خدا کی شان ہے، علماء نے لکھا ہے کہ غار حرا میں جب قرآن اترا ہے تو وہ بھی لیلۃ القدر تھی۔ اچھا، یہ ثابت نہیں ہو سکا کسی صحیح حدیث سے کہ رمضان کی تاریخ کون سی تھی، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان تھا۔ اور اللہ نے جب قرآن کو لوح محفوظ میں رکھا ہے تو وہ بھی اندازہ فرمائے کہ بیت العزت میں تو وہ بھی لیلۃ القدر تھی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اچھا، خدا کی قدرت دیکھیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ نے پہلے تو اس کو لوح محفوظ میں محفوظ کر دیا، ریکارڈ ہو گیا، پھر اس کو بیت العزت میں رکھا، بیت العزت سے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ 23 سال میں اتارا گیا۔ اللہ کو اللہ کا کلام ہے، اللہ تو بھولنے سے پاک، اللہ تو ہر صفت نقصان سے پاک، لیکن ایسا انتظام کر دیا کہ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ۔ آگے فرما دیا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پورے کا پورا قرآن اتار دیا۔ پھر آگے فرمایا کہ نزلناہ تنزیلا، پھر محمد مصطفیٰ ہم نے آپ پہ ایسا اتارا۔ اور سب سے پہلی وحی کا اقرا بسم ربک الذی خلق، اور غار حرا میں آئی۔ کون لے کے آیا؟ جبریل علیہ السلام۔ اچھا، کیسے ہمیں پتہ لگے جناب کہ اب آپ کو دشمن تو کہہ سکتا ہے نا جی نہیں جی کیسے جبریل؟ کہاں جبریل؟ کس نے دیکھا تھا جبریل کو؟ کیا تسلی ہے کہ جبریل تھا؟ تو اللہ نے انتظام کیا کہ سب سے پہلی گواہی گھر کی بیوی نے دی، خدیجہ الکبریٰ نے دی۔ جب حضور گھبرا کے آئے کہ اتنی بڑی ذمہ داری کے بعد جب میں اعلان کروں گا تو خدا جانے مجھے کیسے کیسے مسائل سے نمٹنا ہوگا، تو بی بی کہتی ہے کاللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، محمد مدنی خدا کی قسم ہے اللہ تجھے کبھی رسوا نہیں کریں گے، انک تصل الرحم، آپ تو رحم کو جوڑنے والے ہیں، آپ تو غریبوں پہ ہمدردی فرمانے والے ہیں، آپ تو بھٹکے ہوں کو راستہ دکھلانے والے ہیں، بالکل اللہ آپ کے ساتھ ہے، آپ غم نہ کریں۔ سب سے پہلی تصدیق اللہ نے آپ کے گھر سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے کرائی، اور پھر دوسری تصدیق کس سے کرائی؟ نصرانیوں کے عالم سے۔ نصارہ کے عالم سے برکت ابن نوفل جو ہے وہ آخری زندگی میں نصرانی ہو گئے تھے، اور کتاب انجیل کے اور کتاب تورات کے بہت بڑے عالم تھے۔ بی بی خدیجہ حضور کو لے کے برکہ ابن نوفل کے پاس گئی، ورنہ کیا ضرورت تھی؟ یہ سارا اللہ انتظام فرما رہے تھے کہ کوئی دنیا کی اب تک چیلنج نہ کر سکے کہ جی جبریل جب آیا تو کیا تصدیق ہے، کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ وہ جبریل تھا؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ واقعی وہ اللہ کی وحی تھی؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس کہ جی اللہ کا کلام تھا؟ تو اللہ نے سارا انتظام کر دیا کہ دشمن نہ بولے۔ تو انتظام کس کے پاس کیا گیا؟ برکت بن نوفل کے پاس، جو تورات کا بھی عالم، انجیل کا بھی عالم۔ بی بی خدیجہ نے سارا واقعہ سنایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنایا، تو حضرت برکہ نے کہا کہ ابشری خدیجہ، خدیجہ تجھے مبارک ہو، تو یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور یہ جو آپ پہ اترا ہے نا ناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا کرتا تھا۔ اللہ نے تصدیق کرا دی۔ اچھا، دوسری تصدیق کیسے ہوئی کہ بھی اب اس سے کہ جی واقعی اللہ کا قرآن ہے؟
اس کی تصدیق اللہ نے یہ کی کہ اللہ نے فرمایا میرے محبوب پوری دنیا کو چیلنج کر دو کہ کل ان اجتمعت الانس والجن الا ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا، کہ تمام کائنات کے انس اور جن مل کے قرآن کے مثل ایک آیت بنا کے لے نہیں لا سکتے۔ اور آج بھی دنیا موجود ہے، کسی کو کہیں ہمت کرے، ورنہ دنیا میں ہر قسم کے لوگ پیدا ہوئے، غدار پیدا ہوئے، دنیا کے اندر کفار پیدا ہوئے، فجار پیدا ہوئے، بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے، لیکن مجال ہے کہ قرآن کی کوئی آیت بنا سکے۔ اب جناب سمجھیں کہ وحی جو ہے، حضور نے فرمایا کہ مجھ پر جب وحی آتی ہے تو اس کی کئی صورتیں، ایک صورت حضور نے فرمایا کہ یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، کہ مجھ پہ وحی ایسے آتی ہے جیسے گھنٹی کی آواز۔ اور حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کبھی کبھی اس وحی کی حالت میں ہے، اگر آدمی قریب بیٹھا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسے ہوتی ہے ایسی آواز بھی محسوس ہوتی تھی۔ سلسلۃ الجرس کہتے ہیں گھنٹی کو، کہ بھی گھنٹی کی آواز۔ علماء نے یہ لکھا ہے کہ گھنٹی کی آواز کا معنی یہ تھا کہ جیسے گھنٹی کی آواز ایک مسلسل آواز ہوتی ہے، لیکن اگر غور کر کے دیکھا جائے تو جیسے آپ نے پہلے دور میں دیکھا ہوگا نا، ابھی تو دنیا بہت آگے چلی گئی ہے نا، تو پہلے دور میں مثلا ہم جس علاقے میں رہتے تھے، ہمارے ہاں جو اریگیشن کا سسٹم تھا، نہری سسٹم تھا، تو ان کے باقاعدہ ریسٹ ہاؤس ہوتے تھے، بنگلے ہوتے تھے، پھر ان کے اوورسیئر ہوتے تھے، ان کا سٹاف ہوتا تھا، تو ان کا ایک ٹیلی گراف آفس بھی ہوتا تھا، ان کا وہ صرف اپنا ایک سلسلہ ہوتا تھا اریگیشن والوں کا۔ تو وہاں اس دور میں ہم نے خود دیکھا، ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اچھا کبھی ہم نے اپنے کو پیغام دینا ہو تو ہم ان کو کہہ دیتے تھے بھی ہیڈ پینڈنٹ کو یہ کہہ دو، ملکانی والوں کو یہ کہہ دو، فلاں والوں کو یہ کہہ دو، پھر وہ آگے سائیکل بھیج کے ہمارا پیغام جو تھا آگے پہنچا دیتے تھے، کیونکہ یہ سہولت نہیں ہے کوئی سر۔ تو ایک مشین ہوتی تھی، وہ اس پہ ایسے ہاتھ مارتے رہتے تھے، اس سے ایک آواز پیدا ہوتی تھی، گت 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 گت، اس سے آگے جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، حالانکہ کچھ نہیں، نہ کوئی لفظ ہے نہ کچھ ہے، نہ کوئی لکھے، تو صرف حروف معین ہوتے تھے کہ اتنے دفعہ مارنا ہے تو گٹ ہوگا، اتنے دفعہ گر ہوگا، اتنے دفعہ یہ ہوگا، تو آگے جناب وہ وہی ہو رہی ہے اور وہ باقاعدہ پڑھ رہا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ تو بہت پہلے، اور جو خداوند قدوس بھیجے، تو حضور کا یہ کہنا کہ اس طرح گھنٹی کی طرح وہ آواز میرے ذہنوں میں باقاعدہ تسہیل ہو جاتی تھی اور اللہ کی وحی آ جاتی تھی مثل سلسلۃ الجرس، کہ جیسے گھنٹی کی ایک مسلسل آواز ہوتی ہے۔ تو اب جناب یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ دوسری صورت یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ انسان کی شکل میں آتے اور اللہ کی وحی لے آتے، اور یہ بھی باقاعدہ واضح ہو گیا کہ جب آتے تھے تو دہیۃ الکلبی ایک صحابی ہے، ان کی شکل میں آتے تھے، حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت تھے، بڑے جمال والے تھے، تو حضرت جبریل ان کی شکل میں آتے تھے۔ اچھا اب ان کو دیکھیں جی کتنا پکا کیا جا رہا ہے کہ کوئی شبہ نہ رہے۔ اچھا حضرت دہیہ کی یہ عادت تھی کہ جب آتے تو 2-4 کھجوریں لے آتے تھے حضرت حسن حسین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بچے تھے نا، حضرت حسین چھوٹے سے بچے تھے، تو وہ کھجوریں چھپا کے جیب میں لے آتے تھے، تو حضرت حسن حسین جب دیکھتے بھی حضرت دہیہ آگے تو پکڑ لیتے آگے حضرت دہیہ کو اور ان کی جیب سے وہ کھجوریں نکالتے، وہ بڑے خوش ہوتے کہ حضرت حضور کے لاڈلے ہیں اور میرے ساتھ کھل رہے ہیں۔ تو ایک دن حضرت جبریل جو آئے تو حضرت حسن حسین جو ہے انہوں نے سمجھا دہیہ بیٹھے، انہوں نے پکڑ لیا جبریل کو اور اس کی جیبیں ٹٹوڑ رہے ہیں کہ بھی ہماری کھجوریں کدھر ہیں؟ تو حضور نے فرمایا ماہ 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 یا حسین کیا کر رہے ہو؟ انہ جبریل، یہ تو اللہ کا فرشتہ ہے اللہ کے بندو۔ تو یہ واقعہ بھی ہونا تھا تاکہ تصدیق قائم کی جا سکے کہ آنے والا جبریل تھا لیکن صورت دہیہ میں تھا، ورنہ تو اللہ کے نبی کو پتا ہے کہ جبریل آئے ہوئے ہیں تو حضور فرماتے بچوں کو دور روک دو، یہ واقعہ ہی پیش نہ آتا، لیکن واقعے کا پیش آنا بھی قرآن کی تصدیق کے لیے ضروری تھا کہ واقعہ ہونا چاہیے تاکہ کل کو کوئی آدمی انکار نہ کر سکے اللہ کی وحی کا اور جبریل کے آنے کا۔
حضور نے فرمایا دوسری صورت یہ ہوتی ہے۔ تیسری صورت ایک اور ہوتی ہے، جیسے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، کلم اللہ موسیٰ تکلیما، کہ درمیان میں کوئی ابھی واسطہ نہیں ہے، نہ فرشتہ ہے نہ کوئی، اللہ براہ راست کلام فرمایا۔ اسی طرح لیلۃ المعراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سے کلام فرمایا۔ اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا ارجع الی ربک فاسألہ التخفیف، کہ موسیٰ علیہ السلام واپس جائیں اپنے اللہ کے پاس اور جا کے اپنی امت کے لیے رعایت مانگیں۔ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکتی، تو حضور جا کے عرض کرتے رہے، اللہ سے معافی ملتی رہی، حضور پھر عرض کرتے رہے، اللہ سے پھر معافی ملتی رہی۔ تو ایک وحی کا یہ بھی طریقہ ہے کہ خدا خود اللہ اپنے نبی کے ساتھ براہ راست کلام کرے اور درمیان میں کوئی واسطہ نہ۔ اچھا، ایک اور صورت ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں، حدیثوں میں لفظ آتا ہے نفس فی الروح۔ کیا معنی؟ کہ آتے تو جبریل ہیں، لیکن وہ براہ راست نہ تو انسان کی شکل میں آتے ہیں، نہ حضور کے سامنے بیٹھ کے وحی پڑھتے ہیں، بلکہ جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہ حضور کے دل میں ڈال دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی جاتی ہے، اور وہ حضور کو حفظ ہو جاتا ہے کہ اللہ نے یہ باتیں ڈالی ہیں۔ اچھا، ایک اور صورت ہوتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کا کمال دیکھیں کہ نبی بھی عربی، قرآن بھی عربی، لیکن دونوں کا فرق یہ ہے کہ حدیث لکھی ہوئی ہو اب تو فوراً آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ حدیث ہے، یہ خدا کا کلام نہیں، یہ رسول کا کلام ہے۔ اور قرآن کی یہ آیت ہوگی تو چیخ چیخ کے کہہ رہی ہوگی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی بندے کا کلام نہیں، حالانکہ دونوں عربی ہیں۔ اچھا، اس پہ پھر صداقت نبی کا معیار ملاحظہ کریں کہ جب وحی آ رہی ہے وہ بھی تو عربی میں آ رہی ہے نا، انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون بلسان عربی مبین، لیکن اللہ کے نبی بتا رہے ہیں کہ یہ تو قرآن ہے، اس کو تو لکھ لو، اور یہ میری بات ہے، میں بات کر رہا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں، اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، قرآن نہیں، قرآن کے الفاظ وہ ہیں۔ ایک ایک لفظ پہ صداقت کی مہر لگا دی گئی، حفاظت کی مہر لگا دی گئی، حتیٰ کہ وحی کی تقسیم کر دی گئی۔ اچھا جناب، اب ایک اور بڑا مسئلہ تھا کہ جی بعض صورتیں مکی بن گئی اور بعض مدنی بن گئی، یہ کیسے بن گئی؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ جو ہے وہ دو حصوں میں ہے، ایک حصہ ہجرت سے پہلے کا ہے اور ایک حصہ ہجرت کے بعد کا ہے۔ تو ایک موٹی سی بات یاد رکھیں، اور آگے تو یہاں بڑی ابحاث ہیں، بڑے علم کی باتیں ہیں، بس جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ سب مکی صورتیں چاہے کہیں اترے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ سب مدنی صورتیں چاہے عرفات میں اتری، یعنی حضور حج پہ تشریف لے آئے، عرفات میں قرآن اترا، مینا میں قرآن اترا، لیکن ہے مدنی۔ بھائی مینا تو مکے میں ہے، وجہ کیا ہے کہ وہ مدنی کیوں ہے کہ بعد ہجرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ ہجرت کے بعد اترا ہے تو مدنی کہلائے گا، اور جو ہجرت سے پہلے اترا ہے تو مکی کہلائے گا۔ تو اس لیے یہ تقسیم بھی ہو گئی۔ اچھا، اب تو اللہ کا شکر ہے نا جی کہ ہر صورت میں ہر قرآن پہ لکھا ہوتا ہے مکیتن، یہ سورہ مکیہ ہے، سورت مدنیتن یہ مدنیہ ہے، اتنے رکوع ہیں، اتنے آیات ہیں۔ اب تو بڑا آسان ہو گیا نا، ہر چیز ہمارے لیے لکھی گئی صورت ہے۔ جس دور میں یہ چیزیں لکھی ہوئی نہیں تھی تو کیسے معلوم کریں بھائی؟ جس دور میں نہ لکھا ہوا ہے مکی ہے، نہ لکھا ہوا ہے مدنی ہے، اور تو معلوم کیسے کریں؟ تو علماء نے کہا کہ پھر یہ دیکھنا پڑتا تھا کہ اگر کسی صورت کے اندر نماز کے احکام ہیں، جہاد کے احکام ہیں، حج کے احکام ہیں، روزے کے احکام ہیں، تو سمجھ آ جاتی تھی کہ مدنی صورتیں ہیں، یہ ہجرت کے بعد تھی۔ اور اگر صورتوں کے اندر توحید کا مسئلہ ہے، شرک کا رد ہے، اثبات نبوت و رسالت ہے، اثبات معاد ہے،
قیامت کا ذکر ہے تو سمجھ آ جاتا تھا کہ مکی صورتیں ہیں. چونکہ مکے کے اندر حضور کا مقابلہ مشرکین سے تھا تو اس لیے زیادہ ضرورت اس بات یہ ہوتی تھی کہ توحید کے مسائل بیان ہوتے تھے. اب جب مدینے میں استقرار ہو گیا تو اب اللہ نے احکام نازل کیے تو اب مدنی اور مکی کا فیصلہ بھی ہو گیا. اچھا اسی طرح دیکھیں گے جی قرآن میں 7 قراتیں انزل القرآن والا 7 حروف. اب 7 قراتیں ہیں. اب کوئی کہے جی 7 قراتیں کیسے ہیں؟ تو اس کا بھی ہے کہ حضور بنی غفار کے حوض پہ بیٹھے تھے کہ حضرت جبریل آئے. اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی امت کو فرما دیں کہ اس قرات پہ قرآن پڑھا جائے. حضور نے کہا کہ اے جبریل میں اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری ساری امت قیامت تک ایک قرات پہ نہیں رہ سکتی، بہت مشکل ہے. اللہ نے حکم دیا اچھا 2 قراتوں پہ پڑھیں. حضور نے پھر درخواست کی کہ میری امت تو 2 پہ نہیں رہ سکتی. کیوں؟ پوری دنیا ہے. اب دیکھیں جی صرف مثلا آپ انڈیا میں چل جائیں، صرف آپ پاکستان میں چل جائیں تو میاں والی کی پنجابی الگ ہے، لاہور کی الگ ہے. حالانکہ وہ بھی پنجاب میں ہے، وہ بھی پنجاب میں ہے، لیکن دونوں کی بولی میں آسمان زمین کا فرق ہے. اچھا یہاں آپ عرب میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، آپ دیکھتے ہیں کہ بھئی جو لوگ مثلا الجزائر بھی عرب ہے، عراق بھی عرب ہے، سعودی عرب بھی عرب ہے، تونس بھی عرب ہے، شام بھی عرب ہے، سیریا بھی عرب ہے، اردن بھی عرب ہے. سب کی زبانیں دوسری کی بات سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں پتہ نہیں لگتا وہ کیا کہہ رہے ہیں حالانکہ عربی بول رہے ہیں. تو اللہ نے حکم دیا 3 قراتوں پہ، پھر اللہ نے حکم دیا 4 قراتوں پہ، پھر اللہ نے حکم دیا 5 قراتوں پہ. آخر اللہ نے رحمت فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ کہ اجازت مل گئی کہ 7 قراتوں پہ قرآن پڑھنا جائز ہے. اچھا اور خدا کی شان دیکھیں کہ اس دور سے لے کر آج تک امت میں 7 قرات پڑھنے والے موجود، پڑھانے والے موجود. یعنی قرآن کی حفاظت کا کمال دیکھیں کہ قرآن 7 قراتوں میں ہے تو 7 کے قاری موجود. اچھا بعض قراتیں شاذ ہیں تو 10 کے بھی قاری موجود. ایک قرات یاد ہے. اچھا اور بعض قراء کو اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے کہ روایت حفظ پڑھ رہے ہیں تو اول سے آخر تک اسی روایت میں پڑھیں گے، پھر ورش پڑھ رہے تو اول سے آخر تک اسی روایت میں پڑھیں گے. کمال دیکھیں اللہ نے کتنی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے کہ قرآن کی صداقت، قرآن کی حفاظت، کہ اس کی قرات کی بھی حفاظت موجود ہے کہ صرف قرآن کے الفاظ کو جس انداز مثلا مجریہا دونوں پڑھنے والے موجود. اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ الذی خلقکم من ضعف. آپ کے ہاں جتنے قرآن چھپتے ہیں اس میں ضعف لکھا ہوگا، یہاں پڑھیں گے تو ضعف ہوگا. اچھا پھر یہ قرات کا اختلاف ہوتا کیا ہے؟ یاد رکھو کبھی اسماء کا اختلاف ہے، کبھی افعال کا اختلاف ہے، کبھی وجوہ اعراب کا اختلاف ہے، کبھی بدلیت کا اختلاف ہے، اور کبھی اس کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ہے